السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ سب کو پہنچ سکے۔ تو چلیے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی شہر میں ایک آدمی نے ایک گھر خریدا اور وہاں کالا جادو کرنے لگا اور وہ بری طاقتوں کو بلا کر قید کر لیتا اور پھر اپنا کام کرواتا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کسی بڑے جنات کو بلاتا ہوں، اس کو قید کر کے اس کی ساری طاقت چھین کر میں اسے دنیا پر راج کروں گا۔ اس نے ایک بہت بڑا عمل کرنے کا سوچا اور ایسے یہ عمل 40 دن تک کرنا تھا۔ لوگوں کو اس کے گھر سے پہلے ہی خوفناک آوازیں آتی تھیں۔ عمل کے پہلے دن سے ہی اسے کچھ بے چینی اسی میں ہو رہی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ وہ شخص چڑچڑا سا ہونے لگا، بات بات پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا۔ لوگ اسے پاگل کہتے، لیکن وہ پاگل نہیں تھا۔ اس شخص نے سوچا کہ کوئی چاہے کچھ بھی کہے، میں یہ عمل کر کے ہی رہوں گا۔ آخر اس کا عمل مکمل ہونے ہی والا تھا اور وہ عمل 40واں دن تھا۔ وہ شخص ہر روز کی طرح عمل میں مصروف ہو گیا۔ پھر ایک دم سے اس کے گھر کا سارا سامان ہوا میں اڑنے لگا، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ پھر اچانک اسے بہت خوفناک سی سرگوشی اپنے کانوں میں سنائی دی، میری فیملی کو آزاد کر دو۔ اس آدمی نے بڑے جنات کو پکڑنے کے چکر میں اس جنات کی فیملی کو جلا کر مار دیا۔ وہ شخص عمل کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ جنات زور سے چلایا، تو نے میری فیملی کو مار دیا۔ اس جنات کی چیخ شخص پر ہڑبڑاہٹ اٹھا اور اس شخص نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے ایک خوفناک مخلوق بیٹھی ہوئی کسی انسان کو کھا رہی تھی۔ اچانک وہاں طوفان آ گیا اور وہ شخص احساس سے باہر آ گرا اور وہ مخلوق اس پر جھپٹ پڑی اور اس شخص کو بری طرح نوچ ڈالا اور وہ شخص فوراً مر گیا۔ اگلے روز جب اس کے گھر سے کوئی آواز نہ آئی تو محلے والوں نے اس کے گھر جا کر دیکھا تو وہ مردہ حالت میں پایا گیا۔ محلے والے تو پہلے ہی اس شخص کو پاگل کہتے تھے۔ انہوں نے سوچا پاگل تو تھا ہی، اچھا ہے مر گیا، بہت پریشان کیا ہوا تھا اس نے۔ تو وہاں کے لوگوں نے اس کے بیٹے کو اطلاع دی۔ اس شخص کا بیٹا آیا اور اپنے باپ کی موت کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا باپ پاگل ہو گیا تھا اور پھر اچانک ہی مر گیا۔ اس شخص کے بیٹے نے اپنے باپ کا کفن دفن کیا اور کچھ عرصے شہر میں رہنے کا سوچا اور قریب ہی کسی ہوٹل میں ٹھہر گیا، واپس چلا گیا۔ وہ گھر ایک فیملی نے خرید۔ وہ 3 افراد تھے، میاں بیوی اور ان کا ایک بیٹا۔ ان تینوں کے نام یہ تھے، اشفاق، اس کی بیوی سلمیٰ اور ان کا بیٹا شہزاد۔ وہ جنات ابھی بھی اس گھر میں موجود تھا کیونکہ اس جنات کی فیملی کو اس شخص نے اسی گھر میں مار دیا تھا۔ اشفاق کی فیملی کو گھر میں آئے ہوئے چند دن ہی ہو گئے تھے۔ شروع میں کچھ ٹھیک رہا، پھر اچانک ان کے حالات بہت خراب ہونے لگے۔ کبھی ان کے گھر سے کوئی سامان غائب ہو جاتا تو کبھی ان کے گھر ایک کالا سایہ نظر آتا، کبھی ان کے گھر کے صحن میں خون کی چھٹیں ہوتی اور ان کا بیٹا ہر وقت بیمار رہنے لگا۔ اس سب سے پریشان ہو کر سلمیٰ نے اشفاق سے بولا، اس گھر میں ہر روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی جنات کا چکر ہے۔ لیکن اشفاق سلمیٰ کی بات کو نظر انداز کرتا اور اپنے دوستوں وغیرہ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتا کیونکہ اشفاق ان سب باتوں پر زیادہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ سلمیٰ کو اب بہت ڈر لگنے لگا تھا، لیکن اشفاق اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک دن شہزاد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ سلمیٰ اور اشفاق بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کروا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخرکار سلمیٰ کے بہت بولنے پر اشفاق ایک مولوی صاحب کے پاس گیا۔ مولوی صاحب نے ان کو تعویذ دیا اور دم کیا اور پانی دیا۔ سلمیٰ وہ تعویذ شہزاد کو پہنایا اور اس کو پانی دیا۔ سلمیٰ نے گھر میں چھڑکنا شروع کیا اور سلمیٰ کو فون آیا کہ اشفاق کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ سلمیٰ فوراً ہسپتال پہنچی تو اشفاق بری طرح زخمی۔ چند دن انہوں نے بہت مشکل سے گزارے۔ اب اشفاق کی حالت تھوڑی بہتر تھی اور وہ مولوی صاحب کے پاس گئے اور اپنے ساتھ ہوا واقعہ سنایا۔ مولوی صاحب نے ان کے گھر جانے کا کہا اور وہ مولوی صاحب کو اپنے گھر ساتھ ہی لے آئے۔ اندر آتے ہوئے مولوی صاحب کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اندر آتے ہی مولوی صاحب نے ایک کمرے میں جا کر پڑھائی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب نے بولا، اشفاق صاحب، آپ کو یہ گھر خالی کرنا پڑے گا۔ اس گھر میں ایک طاقتور جنات ہے اور یہ گھر اس جنات کا بسیرا۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ کس طرح اس شخص نے جنات کی فیملی کو مار ڈالا تھا۔
یہ سن کر انہوں نے فوراً گھر خالی کرنے کا اگلے دن انہوں نے فوراً وہ گھر خالی کر دیا اور وہاں کے لوگوں سے کہا کہ یہ گھر اب جنات کا بسیرا ہے، اگر اس گھر میں کوئی رہنے آئے تو اسے منع کر دینا، اس گھر میں نہ رہے۔ اور آج تک اس گھر میں کوئی نہیں اور آج وہ گھر ابھی بھی جنات کا بسیرا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔